اکثر جب ہم ڈپریشن کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ذہن میں ایک خاص تصویر آتی ہے، لیکن ڈپریشن ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا۔ آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کے ان چھپے ہوئے چہروں کی جو عام طور پر نظر نہیں آتے۔ دیکھیں، ڈپریشن کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ اداسی، رونا دھونا، مایوسی، یہی سب نا۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا ہو اگر ڈپریشن کا اصل چہرہ یہ ہو ہی نہ؟ اگر اس کی شکل کچھ ایسی ہو جسے ہم دیکھ کر بھی پہچان نہ پائیں؟ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے تو دیکھیں گے کہ ڈپریشن کی عام تصویر کیا ہے، پھر بات کریں گے اس کے چھپے ہوئے بوجھ اور کچھ ایسے رد عمل کی جن کی ہم توقع نہیں کرتے، پھر دیکھیں گے کہ لوگ کیسے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، اور آخر میں سب سے اہم کہ آگے کا راستہ کیا ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس فرق کی کہ ڈپریشن کے بارے میں سوچا کیا جاتا ہے اور اصل میں وہ ہے کیا۔ تو ایک طرف تو وہ تصویر ہے جو سب کے ذہن میں ہے کہ بس ہر وقت رونا، گہرا دکھ، لیکن دوسری طرف ایک بالکل الگ حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جو چھپی ہوئی ہے، جیسے اندر سے بالکل خالی محسوس کرنا، یا ہر وقت چڑچڑا پن رہنا، یا پھر ایسی تھکاوٹ جو کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اصل مسئلہ اسی فرق کو سمجھنا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس غیر مرئی بوجھ پر، یعنی وہ اندرونی علامات جو کسی کو نظر تو نہیں آتی لیکن ان کا وزن بہت بھاری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چھپی ہوئی علامت مستقل تھکاوٹ، اور یہ وہ عام والی تھکن بالکل نہیں ہے جو دن بھر کام کر کے ہوتی ہے، نہیں، یہ اس سے بہت گہری، بہت زیادہ کمزور کر دینے والی چیز ہے۔ ایسا سمجھیں کہ کوئی پوری رات کی نیند لے اور صبح اٹھے تو بھی ویسا ہی تھکا ہوا محسوس کرے جیسے سویا ہی نہ ہو۔ یہ اصل میں ذہنی اور جسمانی توانائی کا ختم ہو جانا ہے۔ اسے سستی یا کاہلی بالکل نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک بہت ہی حقیقی اور سنجیدہ علامت ہے۔ اچھا، اگلی چیز ہے دلچسپی کا ختم ہو جانا، مطلب وہ کام جو کبھی بہت اچھے لگتے تھے، جن سے خوشی ملتی تھی، اب بالکل بے معنی لگنے لگتے ہیں۔ اسے ایک طرح کی جذباتی بے حسی کہہ سکتے ہیں، جہاں اچھا یا برا کچھ بھی محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور یہاں بات نفرت کی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کاموں سے نفرت ہو جاتی ہے، بلکہ اندر سے احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، خوشی کا، مزے کا، وہ فیلنگ ہی غائب ہو جاتی ہے، اور زندگی ایک دم خالی خالی سی لگنے لگتی ہے۔ اور اب ایک بہت ہی حیران کن بات، کبھی کبھی ذہنی تکلیف جو ہے نا وہ جسمانی درد بن کر سامنے آتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہمارا جسم وہ باتیں کہہ دیتا ہے جو زبان پر نہیں آ پاتی، جیسے بار بار سر میں درد ہونا، جسم میں ہر وقت درد رہنا، یا پیٹ کے مسائل، اور ڈاکٹرز کو ان کی کوئی وجہ بھی نہ مل رہی ہو۔ یہ اکثر اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ذہنی درد جسم کے ذریعے باہر آ رہا ہے۔ تو یہ تو تھیں اندرونی باتیں، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز باہر رویے میں کیسے نظر آ سکتی ہے، اور بعض اوقات بہت ہی غیر متوقع طریقوں سے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، ڈپریشن کا مطلب ہمیشہ اداسی نہیں ہوتا، کئی بار یہ مسلسل چڑچڑاپن اور غصے کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے۔ مطلب چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایک دم غصہ آ جانا، ہر وقت ایک بے صبری سی رہنا، جب ذرا سی باتیں بھی پہاڑ جیسی لگنے لگے نا، تو یہ اداسی سے زیادہ چھپے ہوئے ڈپریشن کی نشانی ہو سکتی ہے۔ ایک اور بہت ہی غیر متوقع چیز، حد سے زیادہ کام کرنا، جی ہاں، خود کو کام میں ڈبو دینا، جسے دنیا اکثر محنت اور کامیابی سمجھتی ہے، وہ اصل میں اپنے اندر کے درد اور مشکل جذبات سے بھاگنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ہر وقت مصروف ہے، بہت کام کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اندر سے بھی خوش اور ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی یہ مصروفیت اندر کی جنگ کو چھپانے کا ایک پردہ ہوتی ہے۔ اب ہم ایک بہت ہی اہم اور شاید سب سے خطرناک پہلو پر بات کریں گے، اور وہ ہے تندرستی کا نقاب، جسے اسمائلنگ ڈپریشن یا مسکراتا ہوا ڈپریشن بھی کہتے ہیں۔ مطلب جب باہر کی ہنسی اندر کے آنسوؤں کو چھپا رہی ہو۔ یہ وہ حالت ہے جہاں ایک انسان باہر سے بالکل ٹھیک ٹھاک، خوش، کامیاب، ہنستا بولتا نظر آتا ہے، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے وہ اندر ہی اندر ایک بہت گہری خاموش جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ نقاب اتنا خطرناک اسی لیے ہے کیونکہ جب کوئی بیمار نظر ہی نہیں آتا تو کوئی مدد کے لیے آگے کیسے آئے گا؟ اور اس مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے اکثر ایک بہت گہرا احساس چھپا ہوتا ہے کہ میں دوسروں پر بوجھ ہوں، اور یہی سوچ ہے جو انہیں کسی سے بھی مدد مانگنے سے روکے رکھتی ہے۔ اور پھر اسی کیفیت میں یہ بہت ہی خطرناک خیال جنم لیتا ہے کہ میرے بغیر سب زیادہ خوش رہیں گے،
یہ صرف کوئی منفی سوچ نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی سیریس، ایک بہت ہی خطرناک وارننگ سائن ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے خیالات کو کبھی بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ یہ اصل میں مدد کے لیے ایک پکار ہوتی ہے، ایک خاموش چیخ جسے فوراً سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، تو ان سب چھپی ہوئی علامتوں کو جاننے کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو چلیں اب بات کرتے ہیں آگے کے راستے کی، جو پہچاننے اور پھر قدم اٹھانے سے شروع ہوتا ہے۔ تو آگے بڑھنے کے لیے 3 آسان قدم ہیں۔ پہلا، ان چھپی ہوئی علامات کو پہچاننا شروع کریں، خود میں بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی۔ دوسرا قدم، بات چیت کا آغاز کریں، کسی دوست سے، گھر میں کسی سے جس پر بھروسہ ہو۔ اور تیسرا اور سب سے ضروری قدم، کسی ماہر سے، کسی پروفیشنل سے بات کرنے میں بالکل نہ ہچکچائیں۔ تو آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، ہمارے آس پاس، ہماری زندگیوں میں وہ کون ہے جس کی مسکراہٹ کے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ یاد رکھیں، کبھی کبھی کسی کی مسکراہٹ سے آگے دیکھ لینا کسی کی زندگی بچا سکتا ہے۔